बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान यूनुस पाट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक टुडे। आज के प्रोग्राम में हम सियासत से जुड़ी हुई खबरों पर तजिया पेश करेंगे। नाज़रीन, रोज़ाना हम आपकी खिदमत में ताज़ा तरीन जो मुल्क भर में खबरें आ रही होती हैं उस पर तजिया पेश करते हैं। आज के जो खबरों पर तजिया के हवाले से एक तो बड़ी खबर यह है कि आज KPK के वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की है, उसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ है। तो इसके अलावा बानी PTI के हवाले से जो मसाइल हैं उस पर बातचीत करेंगे। जो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं वो आज FI हेडक्वार्टर पहुँचे हुए थे। उन्होंने डॉलर की स्मगलिंग रोकने के लिए एक मौसर प्लान मुरतब करने का ऐलान किया है। इसके अलावा भी मेरे पास जो खबरें हैं कि इमरान खान की 2 केसेस में जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील मंजूर हो गई है, जो कि मंडे को उसकी समाअत होगी। तो जो बाकी चीज़ें हम साथ साथ आपको बताते चलेंगे कि पंजाब में जो वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने कहा है कि हम प्रोटेस्ट की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। उनके अल्फाज प्रोटेस्ट के हवाले से जो एहतजाज को रोकने के हैं वो भी बताएंगे। और जो चीज़ इससे साथ साथ आती जाएंगी वो भी हम आपके साथ एक तजिए की सूरत में शेयर करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ आसफ उस्मानी साहब हैं, जनाब जवेद इकबाल गुरैश साहब हैं। दोनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ और अपने प्रोग्राम का आगाज़ हम जनाब उस्मानी साहब की तरफ से करते हैं। जी उस्मानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। उस्मानी साहब, आपने देखा है कि एक तो आज KPK के वज़ीर आला जो है वो काफ़ी जो आपस में इस वक्त जनाब PTI और मौजूदा हुकूमत के दरमियान कशमकश चल रही है, बड़े तेज़ हमले भी हो रहे हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो KPK के वज़ीर आला हैं वो अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ अडयाला जेल पहुंचे हुए थे बानी PTI से मुलाकात के लिए। और उन्होंने जो पिछले दिनों इमरान खान की जानब से प्रोटेस्ट की कॉल दी गई उस पर भी उन्होंने भरपूर एहतजाज किया। और उसके बाद पंजाब से और वफाक से भी बड़ी खबरें सामने आईं। और एक खबर ये भी सामने आज ही आई है कि इलेक्शन कमीशन की जानब से KPK के वज़ीर आला को हरासा करने के लिए कोई इल्लीगल जो प्रॉपर्टी है उसके हवाले से नोटिस भी भिजवाया गया और इसी माह 26 तारीख को पेश करने की भी हदायत की गई है। ये सारी चीज़ें जहां अपने साथ साथ चल रही हैं, तो आज की जो मुलाकात आप इसे कैसे देख रहे हैं? उसमें बहुत सी बातें हुई हैं। उन्होंने अपना चीफ सेक्रेटरी लगाने का भी मुतालबा किया है और उन्होंने अपने सूबे का जो फंड है वो भी मांगा है। और उन्होंने बानी PTI के हवाले से भी कहा है कि जी वो मुलाकात के लिए जो पाबंदियाँ हैं उन्होंने कहा जी ये नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जी जो KPK में इनलीगल के हवाले से जो कार्रवाई अमल में लाई गई हैं उनको भी हम चाहते हैं कि ख़त्म किया जाए। और जो लोग गैर कानूनी तौर पर जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई का भी मुतालबा किया है। तो ये सारी चीज़ें जो बाद में उन्होंने मीडिया टॉक की बड़ी खुशगवार नज़र आई। तो वहाँ मीडिया की टीम भी थी और लोगों ने उनसे सवालात भी किए। बज़ाहिर माहौल जो है वो बड़ा पॉजिटिव दिखाई दिया। लेकिन आज की एक बड़ी खबर जो मैंने अपने नाज़रीन के साथ शेयर नहीं की वो ये थी कि जब बानी PTI के साथ मुलाकात से रोक दिया गया है तो जितने जनाब PTI के MNAs थे, जितने PTI के सेंटर थे, उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर भरपूर एहतजाज किया। उनको रोकने की कोशिश की गई लेकिन वो पार्लियामेंट के बाहर पहुंचे और उन्होंने भरपूर एहतजाज किया। ये सारी चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये प्रोटेस्ट जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? लेकिन आज की मुलाकात में माहौल खुशगवार नज़र आया है। आप समझते हैं कि आज की मुलाकात हुकूमत के लिए एक खुशाइंद है या PTI के लिए भी एक जो है वो इसको हम कह सकते हैं कि कोई अच्छे तरीके से जो उनके मसाइल हैं उनका वो हुकूमत से खात्मा करवाने में कामयाब हो जाएंगे? जी, जैसा कि आपने सारी तफसील बयान कर दी, तो एक हवाले से देखा जाए कि जिस तरह एक PTI मुसलसल एहतजाज कर रही थी और उन्होंने ऐलान भी किया हुआ है कि एहतजाज जारी रहेगा, लेकिन इस सारे सीन में जो वो पूरा इलेक्शन से लेके अब तक चला उसमें ये पहला एक मौका है कि जिसमें हमें नज़र आया कि थोड़ा सा कुछ अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल हुई है और वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान आज बात हुई जिसका बड़ा पॉजिटिव दोनों तरफ से रिस्पांस दिया गया।
احسن اقبال صاحب کی بھی ہم نے پریس کانفرنس سنی جو انہوں نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑے ہو کر دی، جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری جو سیاسی جو معاملات ہیں وہ ایک طرف، لیکن ہمیں اس ملک کو لے کر چلنا ہے. ہم جو دونوں پارٹی ہیں اور جو صوبہ ہے اور وفاق ہے، یہ ملک کا ہی حصہ ہے، اور ہمیں اپنی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کو آگے بڑھانا ہے. جہاں تک آپ نے، اور وہ جو آپ نے بیان کر دیا کہ چیف سیکرٹری کے معاملے پر، اور یہ بات 2-4 دن سے چل رہی تھی کہ وفاق نے کوئی پیشکش کی تھی چیف سیکرٹری کے لیے، تو اس کے لیے جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں خاص طور پہ آج اسی سلسلے میں ان کی ملاقات تھی، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کا یہ بھی مقصد تھا کہ جو ہمارے بقایا جات ہیں صوبے کے، وہ بھی جو وفاق کی طرف نکلتے ہیں اس کو بھی کچھ، اور اس کے لیے یہی خبر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے انہیں کہا ہے کہ ہم اس کے بارے میں بھی غور کریں گے کہ آپ کے جو بقایا جات ہیں صوبے کے اس کو کیا جائے. جہاں تک احتجاج کی بات ہے تو آج جیسا کہ کل ہمیں پتہ چلا تھا کہ لوگوں کو، فیملیز کو بانی تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی سے نہیں ملنے دیا گیا تھا، تو آج جو ہے اس میں جو ہے ہمیں کچھ تبدیلی نظر آئی. آج صحافی بھی اندر گئے کیونکہ خان صاحب کی جو تھی وہ تاریخ تھی اور اس پہ جو تھی کاروائی بھی ہوئی ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا 2 پر اس کو ایک اپیل منظور ہو گئی ہے. تو جو صحافی گئے تھے اندر، ان کی بات چیت بھی ہوئی، اور انہوں نے جو باہر آ کر بتایا وہ یہی ہے کہ خان صاحب جو ہے اس بات پر بڑا دل آزار ہے، اور وہ کہ جو پاکستان کے عوام کو ایک موقع دیا گیا تھا اور عوام یہ سوچ رہی تھی کہ ان کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ الیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکیں گے اور تبدیلی لا سکیں گے. خان صاحب نے یہ فرمایا کہ جی کیونکہ وہ تو نہیں دیا گیا، عوام ڈیسپریٹ ہے اور نا امیدی آئی، حالانکہ یہ پہلے نہیں کی. خان صاحب نے یہ بات کبھی نہیں کی نا امیدی کی، لیکن آج انہوں نے کہا کہ لوگ نا امید ہے، اور کہیں خدا نہ خواستہ یہ جو سری لنکا والا جو معاملہ ہے وہ نہ کہیں لوٹ کے ہمیں بھی اس کو فیس کرنا پڑے. تو یقیناً جو حالات ہیں وہ تو جو ہیں اتنے پرومسنگ نہیں ہے، لیکن یہ جو آج کی ملاقات ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی، تو اس سے امید ہے کہ اب کچھ برف پگھلے گی. اور تحریک انصاف نے بھی کچھ سوچا ہے کہ یار اب جیسا بھی ہے اس کو چلائیں، آگے لے کے چلیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. جی گریز صاحب، جس طرح کہ عثمان صاحب نے بتایا ہے، یہ ساری چیزیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سامنے بھی آ گئی ہیں. کیا کیا ہوا، احسن اقبال نے بھی اپنی میڈیا بریفنگ کے دوران بتایا کہ ملاقات بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے. جس طرح عثمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب سسٹم کو تو چلانا ہے، پی ٹی آئی بھی یقیناً یہ سوچ رہی ہوگی کہ ہم معاوضے کی سیاست کی بجائے کوئی اس طرح کا راستہ اپنائیں کہ کم از کم جو ہے وہ سسٹم چلتا رہے اور ہمارے لیے مزید مسائل پیدا نہ ہوں، ہم اپنا پروٹیسٹ بھی جاری رکھیں. لیکن کل جو ایک اپنا علی ظفر کیا ان کے وکیل ہیں جو بانی پی ٹی آئی کے، وہ ایک پروگرام میں بتا رہے تھے کہ ہم نے 10 حلقوں میں جو مطالبہ کیا ہے کہ 10 حلقے کم از کم آپ کھول دیں جن سے 10 حلقوں کا آڈٹ کروایا جائے. تو اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ہمارا جو ہے وہ احتجاج جاری رہے گا. 10 حلقے کھولنے کی صورت میں انہوں نے کہا تھا ہم نرم گوشہ رکھتے ہیں، پھر ہم جو ہے وہ تعلیم کے سسٹم پہ، اپنا ہیلتھ کے معاملے میں، معاشیت کے معاملے میں ہم ان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں. تو آج وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ جی کے پی کے اور وفاق کے درمیان ایک جو ہے کمیٹی تشکیل دے دیتے ہیں جو معاملات کو دیکھے گی، اور جو بھی اس کا حق ہے صوبے کا وہ اس کو مل پائے گا اور ضرور دیں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بٹ صاحب، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ چیف منسٹر کے پی کے کی ملاقات پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی اور تمام مسائل زیر بحث آئے. دیکھیں، عوام کے مفاد کے لیے، صوبے کی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ چیف منسٹر صاحب کو پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کرنی چاہیے اور کر کے تمام مسائل ڈسکس کر کے ان مسائل کو حل بھی کرنا چاہیے. لیکن بہت بڑی جو رکاوٹیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ آپ دیکھیں نا، دوسری طرف چیف منسٹر کے پی کے خلاف ایک درخواست الیکشن کمیشن کو دلوا دی گئی ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی چھوٹی سی پراپرٹی ہے جو پتہ نہیں ان کے نام بھی ہے کہ نہیں، انہوں نے شو نہیں کی، اس پہ
26 तारीख भी पड़ गई है, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर उसको बुलवा लिया है, हाँ तलब जी। कर लिया ताकि उसको दबाव में तो रखा ये जाए। देखे ना, ये क्या तजाद नहीं है? हाँ जी। जनाब। दूसरी तरफ आप, एक तरफ तो आपने बड़े अच्छे तरीके के साथ मुलाकात की, बहुत अच्छी बात है, बड़ी मुल्क के लिए ये एक मतलब ना अच्छा अमर है। लेकिन दूसरी तरफ आपने पिछले संडे को जो आपने पंजाब के जो इत्तेजाज कर रहे थे लोग, हालांकि उन्होंने अभी इत्तेजाज भी नहीं शुरू किया था और इन्होंने जुल्म सितम की एक नई कहानी शुरू कर दी और एक बादशाहत का वहां पे लगा कि यहाँ पे इस मुल्क में बादशाहत है और यहाँ पे कोई आदमी बोल नहीं सकता। हालांकि देखिए, अगर आप मुल्क की तरक्की चाहते हैं तो उसके लिए आवाम को अपनी आवाज़ निकालनी होगी और हुक्मरान को वो आवाज़ सुननी होगी और उसके ऊपर जो मसले मसाइल हैं उनको हल करना होगा। अगर हम लोग ये मसले मसाइल हल नहीं करेंगे तो हम नहीं ये सोच सकते कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा। पहले ही आप देखें कि आपने कितनी ज़्यादती की है कि एक पार्टी जो तो मोर देन 80% लोगों की फेवरेट थी, उससे आपने निशान ले लिया, उनके लोगों को कागजात जमा कराने में दुश्वारियां पेश आईं और उसके बाद फिर जब इलेक्शन हुआ तो वो लोग रात को जीत रहे थे और कुछ घंटों के बाद इलेक्शन रुक गए और अपना काउंटिंग और रिजल्ट आने रुक गए और उसके बाद फिर जो हार रहे थे वो जीत रहे थे, जो जीत रहे थे वो हार रहे थे। और फिर अब सोशल मीडिया पे जिस तरह खुल्लम खुल्ला फॉर्म 45 दिखाए जा रहे हैं और खुल्लम खुल्ला उसमें जो तब्दीलियां हो रही हैं वो भी दिखाई जा रही हैं, तो क्या है ये? मतलब आप कहते हैं कि आप ज्यादतियां भी करते रहें, आप जुल्म तशद्दुद भी करते रहें और आप ये तवक्को भी रखें कि हम इनके साथ मुलाकातें भी करें और इनके साथ तल्कात भी बहाल करें, तो ये कैसे होगा? जी, जिस तरह आप बता रहे हैं, आपके जुल्म सितम भी जारी रहे और आप ये तवक्को करें कि हमारे साथ पीटीआई जो है वो मावनत करती रहे, ऐसा आप कहते हैं कि बिल्कुल नहीं होता और शायद मसाइल जो है इसीलिए जो है मज़ीद बढ़ जाएं कि अगर ये उनके साथ जुल्म ज़्यादतियाँ जो हो रही हैं इनको बंद ना करें। अच्छा उस्मानी साहब, आज ही पता चला है कि मैं देख रहा था कि एक जो है वो यानी कि दावा किया जा रहा था कि जो वफाकी वज़ीर रेलवे बनाए गए हैं लगारी साहब के, मेरे ख्याल में वो जो साबिक सदर फ़ारूक लगारी साहब हैं, शायद उनके साहबजादे हैं, उनकी तरफ से जो वजारत दी गई है, तो वो यानी कि हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त दावा कर रहे थे, तो वो सोशल मीडिया पे भी उनका चल रहा है कि उनका जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से 45 फार्म जो है वो जो सामने लाया गया वो अब भी उसमें हारे हुए हैं। यानी कि उसके मुताबिक जो अपलोड फार्म है वो उसमें यानी कि वो मुतालबा कर रहे थे कि कम से कम उसमें फिर उसको जिस तरह बाकी आपने टेम्परिंग की है उसको भी कम से कम फिर ठीक ही कर लें, तो उसका भी चल रहा था कि जनाब जो वफाकी वज़ीर दाखिला है वो। अच्छा, ये बहुत से लोग ना, ये हम लोग मुख्तलिफ, मैं और लोगों को भी सुनता हूँ देखता हूँ, तो एक जो चीज़ जो ये हमने महसूस की है, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊँगा कि ये जो पाकिस्तान के जो भी हालात हैं और जिस तरह भी यहाँ पर रिजीम्स चल रही हैं, पाकिस्तान को ये हमें क्रेडिट देना पड़ेगा कि ये जो आज़ादी की हवा है ना, थोड़ी सी जो राय की आज़ादी है, ये भी एक फौजी डिक्टेटर ने दी थी जिसका नाम परवेज मुशर्रफ था जनाब, जिसने चैनल लॉन्च किए और उन चैनल्स के जरिए अवाम का रुख उस तरफ हुआ और उसके अंदर लोग बिठाए, अब भी बिठाए जाते हैं लेकिन अब उस तरह लोग उधर से हट गए हैं, सोशल मीडिया की तरफ आ गए, उसको बाद में मैं डिस्कस करता हूँ। तो उसमें लोगों को बड़ी अवेयरनेस मिली, अवाम को बड़ी अवेयरनेस मिली और उसी दौर वही जो 2000s का दौर था उसमें एक यूनिवर्सिटियों की भी भरमार हुई, तो एक नौजवान तबका जो आज तकरीबन 40 इयर्स का है, तो 20 से 40 साल का जो तबका है वो अब पाकिस्तान के अंदर काफी लिटरेट तबका है। उसने पहले आपके ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसके जरिए से अवेयरनेस हासिल की और उसके बाद सोशल मीडिया जब आया तो उसके बाद एक बिल्कुल ही एक अलग तरह की जो नस्ल है पाकिस्तान की, एक कौम तैयार हुई है जो कंट्रोल करने वाले उन्हें समझ नहीं आ रही। ये जो फॉर्म 45 है और फॉर्म 47 है, ये तरीके ऐसे ही चल रहे थे, लेकिन वजह यह है कि गुलामों को गुलामी का अदराक नहीं था कि हम गुलाम हैं।
اب یہ ہوا ہے کہ اب اویئرنیس اتنی ہو گئی ہے, اب غلام کو پتہ ہے ہم غلام ہے, اب وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے, بندھا ہوا ہے, چینڈ ہے. جیسے بھائی نے فرمایا کہ جی ابھی ظلم و ستم ہوا, بھائی نکلا ہی کوئی نہیں, بیچارے لوگ کہاں نکلیں گے, میں آپ نکلیں گے, کون ڈنڈے کھائے گا, کون جیلوں میں جائے گا, کوئی نہیں جاتا. نہیں, لوگ بہت نکلے ہیں لیکن جی, اس کے باوجود نکلے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن لاہور میں آپ دیکھیے, لاہور میں لوگ کم نکلے کیونکہ لاہور میں بہت کچھ ہوا ہے. خاصیت اتنی ہے, جی 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 اگر کہیں کہ جو ہاں جی, دہشت ہے نا خاصیت جی. ہے جس طرح کی اس کا اگر لاہور میں لوگ, میں کیونکہ چینل ایک سن رہا تھا جی, لاہور میں لوگ نہیں نکلے. بھائی آپ جو حال کرتے ہیں لوگوں کا, اور پھر وہ لوگ بیچارے کیسے نکلیں گے؟ نہیں کیا نکلے. آپ دیکھیں کہ ہماری جو محترمہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک خاتون آتی ہے, کوئی پی ٹی آئی کی خاتون جو ایم این اے ہے غالباً یا سینٹر ہے, جس نے اسلام آباد سے جو لوگ کچھ جو ہے اس کو شاندانہ گل غالباً انہوں نے جب وہاں کے ورکرز کو حراست میں لے لیا تو وہ واپس جاتی ہیں اور ان لوگوں کو پولیس کی وین سے نیچے اتار لاتی ہیں. تو یہ کہتی ہے جی میں وہ تصویر دیکھ رہی تھی اور میں نے کہا جی یہ کون سا طریقہ ہے, یہ کس ملک میں ہوتا ہے. حالانکہ اس کے ساتھ ہی آج سوشل میڈیا دکھا رہا تھا کہ جو عظمیٰ بخاری ہیں یہ ایک پولیس والے کو تھپڑ مار رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دور میں تو سب کچھ ہوا, آپ بیوروکریسی سے کس طرح کام. اور دوسرا وہاں کیا کہہ رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کہ دس از ناٹ گڈ, میں ایسے نہیں ہونے دوں گی. اگر آپ کہیں کہ اس طرح بالکل میں ایسے پروٹیسٹ کی اجازت نہیں دوں گی. یعنی کہ انہوں نے دیکھیں میں جو بات کر رہا تھا یہ اصل میں اسی کا جواب ہے کہ جو شعور کا لیول ہے نا, وہ شعور 80 to 90% لوگوں کے اوپر معاملہ کھل چکا ہے جناب. اور ہسٹری میں پیچھے چلے جائیں, جو پہلی جو سیاسی پارٹی ہے برِ صغیر پاک و ہند میں, وہ اے او ہیوم جو انگریز بیوروکریٹ تھا, اس نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی تھی. وہاں سے لے کے آج تک یہ جتنی بھی ایسی سیاسی سرگرمیاں ہیں, یہ کنٹینیوٹی ہے اسی چیز کا. عوام بیچاری ایک چل رہی تھی, جو کہا جاتا تھا مانتی تھی. عوام نے بڑی رسپیکٹ بھی کی اپنے اداروں کی, اب بھی کرتی ہے. لیکن دیکھیں اب معاملہ کھل چکا ہے, اب ہمیں تھوڑا سا ایک اوپن سپیس دینی پڑے گی, کھڑکی کھولنی پڑے گی. ہم اس طرح اب یہ جو باشعور عوام ہے, جو تقریباً میں تو سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان باشعور ہو چکا ہے, اب ہم اس کو کوئی سلیپنگ پل لے کر دوبارہ سلا نہیں سکتے. یہ جاگ چکے ہیں لوگ. ہاں آپ اس کو تشدد سے, دھونس سے, دھاندلی سے جو آپ نے کی, دھاندلی سے آپ اپنے آپ کو کنٹینیو تو کر سکتے ہیں, لیکن آپ لوگ خود ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں. ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں اندر, اور بند کمروں کے اندر آپ کی جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں کہ بھئی میں بھی نہیں جیتا ہوا تھا, تو بھی نہیں جیتا ہوا تھا. تو ہر چیز ایکسپوز ہے, اور یہ عوام بڑی اچھی طرح جانتی ہے. ہاں وہ خاموش ہیں, وہ مجبور ہیں, لیکن آپ ان کو اتنا مجبور نہ کریں. جیسے آج بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ کہیں خدا نہ خواستہ سری لنکا ریپیٹ نہ ہو جائے, تو اس لیے بڑا کوشش ہونے کی ضرورت ہے. لوگ جاگ چکے, عوام جاگ چکے, آپ سوتا مت سمجھیے, لوگ جاگ رہے ہیں. جی یہاں ناظرین ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, دوبارہ پر یہیں سے شروع کرتے. پہلے عثمانی صاحب بتا رہے تھے کہ اب جس طرح کی اویئرنیس عوام میں آ چکی ہے, اب ان کو آپ جس طرح آج سے یہ کہہ لیں کہ 30 سال پہلے, 35 سال پہلے, 40 سال پہلے یا کم از کم 20-22 سال پہلے بیوقوف بنا سکتے تھے, اب عوام کو بیوقوف بنانا اتنا آسان نہیں ہے. آپ جو بھی ایکٹ کریں, آپ چاہے فارم 45 کے بعد 47 لے کے آئیں یا کوئی بھی طریقہ اختیار کریں, الیکشن کو آپ رزلٹ روک کے, آپ سوشل میڈیا پر پابندی لگا کے, آپ جو ہے وہ ٹویٹر کی سہولت بند کر کے, آپ لوگوں کو انٹرنیٹ کی سہولت نہ دیں, واٹس ایپ بند کر دیں, لیکن لوگ ایک چیز سمجھ رہے ہیں. جس طرح زیر زمین ایک کمپین نے آپ کو نتائج فراہم کیے ہیں, آپ کی سوچ کے برعکس جو کچھ نتائج سامنے آئے ہیں, تو میرے خیال میں اب اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام اداروں کو اس پر بڑا جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو عوام کی اپنی چوائس ہے, اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو لوگوں کے اندر نفرت بڑھے گی, اداروں کے لیے وہ جو ہے وہ نفرت بڑھائیں گے, اداروں کے متعلق ان کا ایک جو ہے وہ امیج اچھا نہیں ہوگا. اس سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بھٹکے گی, اور پاکستان کی جو ہے سالمیت اس سے جو ہے وہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو فیور نہیں ملے گی. ایسے حالات میں جو ہمارا نوجوان اس ملک کا سرمایہ ہے, اثاثہ ہے, اگر ہم اس کی سوچ کی عکاسی نہ کر سکے تو یہ نوجوان ہمیں کہاں لے جائے گا, ہمارے متعلق کیا سوچے گا. تو اب گریز صاحب آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم یہی سوچ لیں کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا, اگر ہم پیچھے چلے جائیں جب سے عمران خان کی حکومت آئی, تو اگر آپ یہ کہہ لیں کہ اس وقت بھی یہ آج یہی الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی اس وقت بھی بڑا کچھ ہوا,
عمران خان کو جتانے کے لیے جناب بڑا یعنی کہ ایک بھرپور قسم کی مہم جوئی کی گئی، پلاننگ کی گئی. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح کی پلاننگ تھی، لیکن اگر یہ بھی مان لیا جائے پلاننگ تھی، لیکن اس قدر یعنی کہ نون لیگ سے نہ تو نشان لیا واپس کیا تھا اور نہ نون لیگ کو کمپین سے روکا گیا تھا. مجھے تو آج بھی یاد ہے کہ ہمارے گجرانوالہ میں ایک بھی سیٹ پی ٹی آئی نہیں جی سکی تھی. اگر ایسا ہوتا تو پھر تو پی ٹی آئی کی سیٹیں وہاں سے بھی ہو سکتی تھیں. خیر اس طرح کے حالات نہیں تھے. تو اب کل کی بات ہے جناب، میاں نواز شریف صاحب کے دونوں صاحبزادے جو لندن سے پاکستان پہنچے ہیں، اور ان پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان کی عدالتوں کے جو ہے وہ اشتہاری تھے اور پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب تھے. تو اب پہلے میاں نواز شریف کی جس طرح واپسی ہوئی ہے، اب ان کے دونوں بیٹوں کی واپسی جس طرح ہوئی ہے، اور ان حالات میں اب دیکھیں پہلے میاں نواز شریف کی سزائیں 1 بائی 1 کر کے ختم کر دی گئی ہیں. اب ان کو پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ ایئرپورٹ سے جاتی عمرہ لے جایا گیا ہے. اس سے عوام میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ تشخص پیدا ہوگا، عوام کیا سمجھے گی؟ اس سے مسلم لیگ نون کو کیا سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کرنے سے ان کا اپنا گراف کم ہو رہا ہے؟ تو یہ کیا ہم اس میں کدھر جا رہے ہیں؟ یونس صاحب، یہ آپ دیکھیں ذرا، آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تو ایک بڑا بینچ جو تھا جج صاحبان پہ مبنی، اس نے کافی عرصہ وہ کیس چلتے رہے. اس میں جناب جی آئی ٹیز بھی بنی اور اس کے بعد سزائیں ہوئیں. جی سزائیں ہونے کے بعد ان لوگوں کو بند بھی کیا گیا، اور پھر یہ نواز شریف صاحب اچانک 50 روپے کے اسٹامپ پہ یہ چلے علاج گئے. کے بہانے بیرون ملک چلے گئے. جی ہاں جی، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلا. تو آپ اگر دیکھیں عمران خان صاحب کے اس وقت کو اور اس وقت کو، تو آپ نے خود ہی اس کی تفصیل بتا دی ہے. مجھے مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہ تو نشان چھینا گیا، نہ لوگوں کو جب لوگ پیپر جمع کرانے گئے ان کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو وہاں سے اٹھایا گیا، اور نہ لوگوں کے گھروں سے خواتین کو اٹھایا گیا، نہ خواتین اور بچوں پہ ظلم و ستم کیا گیا. اور پھر جب نشان لے لیا گیا تو پھر کسی کو کمپین نہیں کرنے دی، پھر لوگوں کو جلسے جلوس کی بھی اجازت نہ دی. اور اس کے بعد اگر پاکستان کی عوام نے بڑی محنت سے، بڑی کوشش سے ڈھونڈ کے اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کے نشانات ڈھونڈے اور ان کو ووٹ دیے، تو یہ ایک تصویر ہے، یہ ایک جواب ہے ان لوگوں اصل کے میں لیے. گرا صاحب میں چاہ رہا تھا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، میرا مقصد سوال کا تھا. یہی میں بتانے لگا کہ اس کے بعد پھر آپ نے خود ہی بتایا کہ کس طرح وہ نواز شریف صاحب آئے اور ان کو ایئرپورٹ کے مطلب یہ کیا، یہ پاکستان جو ہے ایک ملک ہے، اس میں ایئرپورٹ پہ ہی جو ہے سگنیچر کروائے جا رہے ہیں ایک دو دن. وہ کیسز جو کتنا عرصہ کے بعد ان کے فیصلے ہوئے. میں اصل میں یہ چاہ رہا تھا میں کہ کچھ اس پہ بولنا چاہوں گا. جی عثمان صاحب آپ میں میری ذرا بات جی کمپلیٹ کر لینے دیں. جی کریں. جی ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ساری چیزوں کے باوجود اب آپ دیکھیں کہ اب ان کو اسمبلی میں بیٹھنے نہیں دیا جا رہا. تو اس سے عوام میں کوئی اچھا تاثر نہیں ہے. عوام میں نفرت جیسے آپ نے فرمایا بڑھ رہی ہے اور بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ ان چیزوں کو ان کی سمت درست کی جائے. اچھا گویا صاحب اور ان کو ہمیں نا کس نعیم طرح صاحب بہتر نے جوائن کیا ہے، ذرا ان سے بات کر لیں. جی نعیم صاحب السلام علیکم. جی مرشد کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ تو مرشد آپ نے دیکھا کہ پہلے میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان تشریف لائے تو اس وقت بھی اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج سامنے آیا، بڑا اس پہ تنقید کی گئی کہ جی انہیں جناب لاڈلا بنا کے آپ نے لے آئے ہیں اور ایئرپورٹ پہ جناب ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. اب میاں نواز شریف صاحب کے دونوں صاحبزادے جس طرح پہنچے ہیں لاہور ایئرپورٹ پر، پھر یہاں سے جناب ان کو پروٹوکول میں لے جایا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے مسلم لیگ نون کے نیریٹو کو نقصان نہیں پہنچتا اس طرح کے یعنی کہ عدالتوں کا مذاق اڑانے سے؟ العزیزیہ میں پہلے میاں نواز شریف کو سزا ہوئی، پھر ایون فیلڈ ریفرنس میں ہوئی، سزائیں معاف کر دی گئیں. تو شاہ جی پھر سزائیں جو جن لوگوں نے دی تھیں ان کا احتساب ہونا چاہیے. ملک کا پیسہ ضائع ہوا، وقت ضائع ہوا، پراسیکیوشن نے اتنا کچھ کیا، اب پھر یہ جناب سارے بری ہو جائیں گے. وزیر اعظم پاکستان
کو جب اس وقت یعنی کہ پی ڈی ایم کی حکومت قائم کی گئی، وزیر اعظم بنایا گیا، ان پہ فرد جرم عائد ہو چکی تھی، پھر وہ سارا کچھ ختم کر دیا جاتا ہے۔ جو لوگ سیاست میں اقتدار میں آتے ہیں وہ اپنی سزائیں معاف کروا لیتے ہیں، جو مخالفین ہیں ان کے خلاف پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یعنی کہ ایک عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو ایک تو ان لوگوں کو کیا سزا نہیں ملنی چاہیے جو غلط فیصلے کرتے ہیں؟ آج ہم بھٹو کو کہہ رہے ہیں، قومی اسمبلی میں بھی یہ جناب قرارداد پیش کر رہے ہیں جی ان کو سزا غلط ہوئی۔ اب کیا فائدہ ان چیزوں کا اگر اب پھر وہی چیزیں دہراتے جا رہے ہیں؟ تو آپ کیا کل کا دیکھ کے کہ جو میاں نواز شریف صاحب کے صاحبزادوں کی تشریف آوری ہوئی ہے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ بات صاحب یہ پاکستان کا المیہ ہے اور کہ ہم ماضی سے سبق نہیں سیکھے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ہم اگر اپنے پیش نظر رکھیں تو اس سے یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہماری ماضی کی غلطیاں جو ہے نا وہ ہمیں کہیں دور لے گئی ہیں ترقی سے، پاکستان کے جو خواب تھا اس کی اصل تعبیر سے۔ یہ سارے معاملات جو ہو رہے ہیں نا اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے جو گناہ ہیں، جو جرائم ہیں، ان سے سبق حاصل نہیں کر رہے۔ ایک بات تو یہ ہے، جہاں تک میاں صاحبان کے بچوں کا تعلق ہے وہ پاکستان آئے ہیں، پہلے میاں صاحب تشریف لائے مطلب واپس لوٹے، اب ان کے خانوادے آ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے جتنا کچھ ہو چکا ہے اس کے باوجود ہمیں کوئی اس سے کسی قسم کا سبق نہیں ملا اور ہم نے کوئی ایسی بات نہیں سیکھی جس سے یہ ثابت ہو کہ ہم کسی ترقی کی طرف، بہتری کی طرف، فرسودہ روایات کو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو 8 فروری 2024 کا الیکشن تھا مسلم لیگ نون کے لیے یہ سب سے بڑا سبق ہے۔ اس میں پارٹی کی مقبولیت جس طرح کم ہوئی اور جس طرح میاں نواز شریف صاحب قائد مسلم لیگ نون جو ہیں انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا اور وہ بالکل سیاست سے کنارہ کشی کی یا بیک فٹ پہ آ گئے، جو بھی تھا اسے جو بھی نام دیں، لیکن میاں صاحب کی وہ ایکٹیویٹی، وہ سرگرمی دکھائی نہیں دی الیکشن کے بعد جو الیکشن سے پہلے تھی۔ امیدوار تھے وہ وزارت عظمیٰ کا بن کے آئے تھے، کروڑوں روپے کی اشتہار بازی کر کے یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں نواز دو۔ جب نواز دو کا نعرہ ختم ہو گیا تو اس سے میاں صاحب کی مایوسی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے ہیں، یہ ان کا حق تھا کہ وہ عدالت میں اپنے آپ کو پیش کریں اور پیش کر کے جو ان کی ابسینشیاتی سزائیں ہیں یا جو ان پہ الزامات ہیں ان کا وہ اپنا موقف بیان کریں، یہ ان کا بیانیہ ٹھیک ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون کے لیے اس قسم کے جیسچرز جو ان کی مقبولیت جو کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے اس میں تابوت میں آخری کیل ثابت ہو سکتے ہیں، وہ اگر اس سے اس 8 فروری کے الیکشن سے بھی سبق نہ سیکھیں اور کوئی ڈیلیوری نہ کریں اور عوامی مقبولیت دیکھیں، وہ اب یہ جو حکومت بنی ہے نا وفاق میں، پنجاب میں، اس میں سندھ میں، بلوچستان میں، یہ حکومتیں جو بنی ہیں یہ سیاسی مقبولیت کی بنا پہ، عوامی مقبولیت کی بنا پہ نہیں بنی، یہ عوامی سیاسی بصیرت کی بنا پہ بنی ہے۔ زرداری صاحب کی بصیرت، شجاعت کی، نواز شریف کی، میں کئی بار کہہ چکا یہ بات، بالکل صحیح، یہ ان کی بصیرت کی وجہ سے بنی ہے۔ اب اگر انہوں نے عوامی مقبولیت جو کھو رہے ہیں یہ مسلم لیگ نون والے، اگر انہوں نے اس کو بحال کرنا ہے، دوبارہ حاصل کرنی ہے، تو انہیں اس طرح کے اقدامات سے کنارہ کشی کرنا ہوگی۔ اگر وہ اب بھی وہی تام جام، میرا مراد بھی پروٹوکول سے ہے، اگر وہی پروٹوکول رکھیں گے اور عوام میں اور اپنے درمیان فاصلہ جو ہے وہ بڑھائیں گے تو آنے والا الیکشن جو ہے جو رہی صحیح کسر ہے وہ پوری کر دے گا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ڈلیوری کا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد رمضان قریب ترین امتحان تھا ان کا، اس امتحان میں اپنے آپ کو کامیابی دلواتے اور یہ جو مہنگائی کا جن جو بوتل سے باہر آیا ہے اس کو دوبارہ بوتل میں بند کرتے، عوامی جو اشیاء صرف ہے عوام کے لیے وہ سستی کرتے، کم از کم مہنگائی تو نہ ہونے دیتے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 3 دن یعنی چاند رات، یکم رمضان اور 2 رمضان گزر گئی، 3 ایام میں مہنگائی جس قدر بڑھ گئی، یہ سب کی قیمتیں جو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں وہ اگر ان سے کنٹرول نہیں ہو پائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گڈ گورننس نام کی کوئی شے کہیں باقی نہیں رہی، پہلی بات۔
दूसरी बात यह है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां, प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स और वो जो जलील इंसानियत है वो कहाँ दिखाई दी आपको? नौबत यहाँ तक आ गई कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो है उनको खुद यूटिलिटी स्टोर जो बराह रास्त वफाकी हुकूमत की सरपरस्ती में है उनके विजिट करने पड़ रहे हैं वज़रा को, वज़ीर आज़म को। तो हालत ये है कि इस वक्त जो चीज आप 180 रुपए की लिख के मार्केट प्राइस कंट्रोल कमेटी लगाती है, फहरिस्त आवेदा करती है, वो 280 रुपए किलो बिकती है और बड़ी हटदर्मी से बिकती है। मैंने एक दुकानदार से कहा कि भाई रेट लिस्ट तो ये लगी है, उसने कहा आपने सौदे लेने या रेट लिस्ट लेनी है जनाब? ऐसे ये मॉडल बाजार का वाकया बता रहा हूं जी आपको। बिल्कुल ये सही। शाहजहां मॉडल बाजार यहाँ मौजूद है। वो कहता है दुकानदार मुझसे कि आपने लिस्ट लेनी है कि सौदा लेना है। सही तो मतलब ये है कि अगर लेना लो तो आगे जाओ यहाँ से। जी बिल्कुल तो सही। ये सूरत हाल जो है ना, ये मैं कल का वाकया आपको बता रहा हूँ। तो ये जो सूरत हाल है ये हुकूमत की नाअहली की पहली सीढ़ी है। ये पहली सीढ़ी दिखाई दी। अगर आपने डिलीवरी न की और अपना ताम झाम और अपना जो प्रोटोकॉल है वो जारी रखा तो आने वाला इलेक्शन जो है आपको इससे कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। बहुत शुक्रिया नईम मुस्तफा साहब, आपने हकायक से पर्दा उठाया, बताया कि क्या होने जा रहा है और मुस्लिम लीग नून कहाँ तक जो है वो कामयाबी से आगे बढ़ रही है और नाकामियाँ उसकी क्या हैं। जी उस्मानी साहब, जिस तरह नईम मुस्तफा साहब ने बताया कि जो मियां नवाज शरीफ के साहबजादे हैं, अगर सोचा जाए ये बात तो उनकी मैं भी इत्फाक करता हूँ कि हर बंदे को मौका मिलना चाहिए, ये बात तो यहाँ तक ठीक है। लेकिन जिस तरह सिस्टम में मौके दिए जाते हैं, मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया कि जिन लोगों ने मियां नवाज शरीफ को सजा दी, मियां नवाज शरीफ के बड़ा वैलिड अलावा क्वेश्चन है आपका। और हमने उनको पूछा ही नहीं है, सारे लोग मौजूद हैं। आज हम बड़ा जनाब उसको कह रहे हैं कि जनाब भुट्टो को सजा देने वाला बिल्कुल नहीं। अगर भुट्टो की सजा भी गलत थी, मियां नवाज शरीफ की भी गलत थी, तो कल आप कहेंगे और डेफिनेट कहेंगे कि इमरान खान की भी जी गलत इमरान थी। खान की भी तो सजा तो गलत थी। इसका मतलब है कि कुछ लोगों की पसंद और नापसंदीदगी के ऊपर ये मुल्क चलाए जाने की कोशिश की जाती रही है और की जा रही है। तो ऐसे फैसले जो हम समझदारी के हम मान लेते हैं, ये एक समझदारी का फैसला है कि हुसैन नवाज और हसन नवाज को मौका दिया गया कि वो आए, अदालतों में पेश हो और अपने जो मुकदमात हैं उनका सामना करें। नहीं मैम, वो तो कहते थे अब पाकिस्तानी है ही नहीं। हाँ जी, वो तो पाकिस्तानी है ही नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही है ना। देखे ना, चीजें जो हैं उनको मैनेज किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। तो ये खुदारा देखिए, मैंने जो पहले भी बात की कि अब जो लोग हैं उनके अंदर बहुत शऊर आ चुका है, वो सवाल करते हैं आपको। अगर या तो आप पहले एक चीज जो है वो एक तस्वीर ना दिखाएं, अगर और वो तस्वीर अभी ये पुरानी नहीं है हुसैन और हसन नवाज की कि जी हम तो पाकिस्तानी है ही नहीं, हम तो फौरन है। और मियां साहब ने कहा कि मैं नहीं जानता ये सासे कैसे बने, ये मेरे बच्चों के, उनसे पूछा जाए कैसे बने। अब वो आ गए हैं, अब वो कम से कम हमारी याददाश्तें अभी ताजा हैं, वो ये जरूर जवाब दें कि वो मैं इसकी एक मिसाल दे देता हूँ कि आपने देखा होगा कि सदर पाकिस्तान का इलेक्शन हो रहा था तो कुछ लोग जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नारेबाजी कर रहे थे, जो पीटीआई के लोग थे। तो वहाँ के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, क्या नाम है, आमिर उसका जी आमिर महमूद है, क्या नाम है नहीं, उसका? उनका नाम है जो भी, यानी कि आमिर साथ लगता है। तो खैर जब उनसे कहा गया कि भाई नारे, आमिर फारूक ने कहा आप नारे बंद करें या यहाँ से बाहर चले जाए या मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। खैर उन्होंने कहा ठीक है, हक हासिल है अदालत के अंदर, वो कह सकते हैं। और जब मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ तशरीफ लाते हैं अंदर तो बड़ा हंस के हाँ जी आए जनाब जनाब, यानी कि इस तरह अब सारी चीजें सब जी। अब अच्छा तो देखिए, ये बड़ी हैरानकुन एक बात है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जी मियां साहब और जरदारी साहब और ये लोग सब ने मिलकर एक हुकूमत बनाई है। देखिए, एक हमने इतनी एक फनी सूरत हाल कर ली है कि हमने वो तमाम जो इस्टेब्लिशमेंट की पार्टियां थी वो हमने दिखा दिया आवाम को, भाई ये सब हमारे मोरे हैं, हमारे बंदे हैं, अब आखिरी हमारे पास चांस है, यही जो है मुल्क को संवारेंगे। यानी वो लोग जो पिछले 50 साल में नाकाम रहे इस मुल्क को निकालने से, उसकी वजह कुछ भी रही हो, वो भी वही दावे करते रहे जो आज पीटीआई दावा कर रही है जनाब। यानी देखिए कि सारी पार्टियों का स्टांस एक ही रहा, वो यही कहते हैं हमें काम नहीं करने दिया गया, हमें चलने नहीं दिया गया। इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर दो ही हकीकतें हैं, एक इस्टेब्लिशमेंट है और एक
عمران خان صاحب ہیں جن کے پیچھے عوام کھڑی ہے. بالکل تو صحیح. ان دونوں کو مل کے عمران خان صاحب کو بھی اپنا سٹانس تھوڑا سا نرم کرنا پڑے گا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا. وہ عمران خان کو چھوڑیں, وہ عوام کو دیکھیں. عوام ان سے ہمیشہ سے پیار کرتی رہی ہے, کرتی ہے اور کرتی رہے گی. انہیں یہ دیکھنا ہے جو عوام کے اندر یہ جس طرح فسطائیت کی جا رہی ہے, جس طرح جو ہے محترمہ وزیر اعلیٰ صاحب جو بیانات دے رہی ہیں, اس سے اور جس طرح کل روکا گیا خان صاحب سے ملنے کے لیے اور جس میں کسی نے پھر انٹرفیئر کیا اور آج لوگوں کو ملنے دیا گیا, اس کا مطلب ہے کہ یہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی رفٹ کو اور بڑا کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید یہ جو کچھ بھی کر رہی ہے آج کی حکومت, یہ شاید کسی کی آشیرواد پر کر رہی ہے. تو میری ریکویسٹ ہے ہاتھ باندھ کر اسٹیبلشمنٹ سے کہ کائنڈلی آپ جو ہے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. ہمیں آج کی عوام کو نہ کل بھٹو سے پیار تھا, نہ نواز شریف سے پیار تھا, عمران خان سے بھی وقتی ایک ہمدردی ہے, سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایک بات کر رہا ہے. اصل میں عوام جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ آسان ہو, ہماری جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ سستی ہوں, ہماری یوٹیلیٹی بلز ہیں وہ ہم ادا کر سکیں. تو اس کے لیے کوئی بات نہیں کرتا. بہت لوگ پھنسے ہوئے ہیں, اس کو دیکھنا پڑے گا. جو لوگ قابل ہیں, یہ جو مہرے استعمال کیے جا چکے ہیں, ان سے جان چھڑائی جائے. یہ جونکیں, انہوں نے پہلے بھی وطن کا خون چوسا ہے, انہوں نے اب بھی چوسیں گے اور چوستے رہے ہیں. یہ ہمارا ملک سونے کی چڑیا, یہ وہی سونے کی چڑیا ہے جس پر انگریز نے حکومت کی تھی. یہ ورلڈ پاورز ہوتی تھی آج جو مغلیہ سلطنت تھی, اسی زمین سے انہوں نے پیسہ کمایا اور اپنے ملک میں جا کے وہ سپر پاور کا وہ پیسہ استعمال کیا. اچھا عثمان صاحب, ہمارے نا پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے. میں چاہ رہا ہوں گریز صاحب آخری 2 منٹ بات کر لیں. گریز صاحب, ایک تو جو عمران خان کو انہوں نے کہا کہ جی ملاقات پر پابندی عائد کی گئی ہے, پنجاب حکومت نے یہ سارا فیصلہ کیا اور کہا گیا ہے کہ ممکنہ دہشت گردی کے پیش نظر یہ سب کچھ جو ہے عمل میں لایا گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کی زندگی محفوظ رہے. صرف عمران خان کی ملاقات بند نہیں کی گئی, جتنے بھی وہاں قیدی حوالاتی ہیں 2 ہفتے کے لیے سب کی ملاقات بند کر دی گئی ہے. اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی جو میڈیا چینلز ہیں, کوئی جو جرنلسٹ ہیں, وہ 2 کلومیٹر جا کے دور بات کر سکتے ہیں. پہلے سارا دن وہاں میلہ لگا رہتا تھا, اب انہوں نے, آپ نے اگر تصویر میں دیکھا ہو تو جو گڈیالہ جیل ہے اس کو باہر سے ایک کناتے لگا کے نا ڈھانپ دیا ہے اور مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے جیل انتظامیہ کا بھی اور پنجاب حکومت کا بھی. جی آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے, دوسری طرف یہ جو کناتیں لگائی گئی ہیں تو کیا یہ کناتیں دہشت گردوں کو روک لیں گی؟ لیکن ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلے کہ وہ کناتیں انہوں نے جو لگائی ہیں وہ صرف میڈیا کے لوگوں کے لیے لگائی ہیں, دہشت گردوں کو وہاں سے جو ہے وہ دور رکھنے کے لیے یا وہ رکاوٹیں ان کے لیے کھڑی نہیں کی گئیں. ان کے لیے سیکورٹی کے انتظامات انتہائی سخت ہیں اور وہ دوسری جو سیکورٹی جیل کی ہے اس کے ساتھ وہاں لیڈ سمیت دیگر ایجنسیز کے لوگ جو ہے وہ وہاں اپنی ڈیوٹیز کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ ایک تو میرے خیال میں خوش شئیس بات نہیں ہے کہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر جو صحافیوں کو بھیجا گیا کہ جی وہاں بات کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میرے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے, مجھے جو خبر ملی ہے کہ میں یعنی کہ اس پہ بتاتا چلوں کہ میرے یہ کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے یہاں سے نکال کے یا یہ سکھر جیل بھیج دیں گے سندھ میں, یا پھر یہ جو جسے ہم مچھ جیل کہتے ہیں بلوچستان میں ہے وہاں بھجوانے کا کوئی پلان کی جا رہی ہے. ممکن ہے کہ ایسا یعنی کہ روز وہاں تماشا لگ رہتا ہے, پارلیمنٹ کے باہر لوگ آ کے احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہاں بہت زیادہ آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں غیر ملکی میڈیا بھی ہے. تو اس سے دور رکھنے کے لیے بھی ساری چیزیں جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہیں. تو 1 منٹ کے لیے گریز صاحب, آپ ٹی وی کا ٹائم تو ہمارے پروگرام کا ختم ہو گیا, آپ اس پہ ذرا کنکلوژن دے دیں. جی دیکھیں, یہ تو قانونی حق ہے کہ ملاقات کا آپ نہ سارے لوگوں کو ملاقات کا مطلب نہ وقت دیں, لیکن جو ان کے خاص لائرز ہیں, ایڈوائزرز ہیں, جو ان کے پارٹی کے مین سٹیک ہولڈر ہیں, ان کو ملاقات کا موقع ملنا چاہیے. اور جو ان کے فیملی ممبرز ہیں, کیا اس سے دہشت گردی میں کیا فرق پڑے گا؟ نمبر 1 بات. دوسری بات بڑی حیران کن آج میں نے دیکھی کہ ARY میں ایک پروگرام ہے جس میں چودھری غلام حسین صاحب ہیں اور رانا ایوب صاحب ہیں اور گھمن صاحب ہیں. وہاں پہ جب گھمن صاحب نے بھی یہی سوال اٹھایا تو رانا ایوب سے, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ دیکھیں عدالت نے تو اجازت دی ہوئی ہے کہ ملاقات ہو سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ انتظامیہ ملاقات نہیں کرنے دیتی. تو میں بڑا حیران ہوا کہ رانا ایوب
ایوب صاحب جو ہیں وہ اتنے بڑے چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ عدالت کو چھوڑیں، عدالتیں تو کہتی رہتی ہیں. جی گویا صاحب ہمارے اور پروگرام اس کا کے بار بار ساتھ وہ کمرشل چلنا ہے، تو یہاں ناظرین ہم اس کے ساتھ ہی آپ سے آج کے پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں. اپنے میزبان یونس پاٹ، اسٹوڈیو میں موجود جناب جاوید اقبال گریز صاحب، جناب آصف عثمانی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.